اللہ نے جس کو دو بہنیں دی اور اس نے اس کا حق ادا کیا، تو میں نبی نے فرمایا جس نے اپنے بہنوں کو حصہ دیا اور اس کا حق ادا کیا اور شادی کے بعد بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو جنت واجب ہو گئی۔ تو پہلے بیٹی، پھر بہن، پھر بیوی۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہو، وہ دو کام کرے، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے اور دوسرے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے قریب ہوگا۔ تہجد پڑھے، جہاد کرے، تبلیغ کرے، ذکر کرے، مراقبہ کرے، یہ نہیں فرمایا دو کام کرے، اپنے اخلاق اچھے کرے اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا۔ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی تو اخلاق میں سے ہے، لیکن اس کو الگ کیوں ذکر کیا، الگ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بہت سے لوگ باہر تو بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں لیکن گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں۔ اور ہمارا ذمہ داروں میں تو عام ہے، میں یہ حدیث اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میرا خاندان، میرا معاشرہ اور ذمہ دار معاشرہ باہر تو بڑے دیندار ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، لیکن گھر میں ویسے ہی بدتمیز ہے، بیویوں سے وہ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانی ہے، بیوی کے ماں باپ کو ایسے گالی دیتے ہیں جیسے گالی دینا ثواب کا کام ہے۔ تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا، فرمایا کہ جو چاہے، تم چاہتے نہیں چاہتے ہو نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چاہے میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہو، دو کام کرے، اپنے اخلاق اچھے کرے اور بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر آپ نے بیویوں کو بھی سمجھایا، برابری توازن قائم کیا ہے، فرمایا کہ میری شریعت میں اگر سجدہ ہوتا تو میں اپنے بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے خاوند کے جسم پر زخم نکل آئے، پھوڑے نکل آئے اور اس میں پیپ بھر جائے اور تو اس کو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے، پھر بھی تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ لو ان المرأة صلت خمسها صامت شهرها حسنت فرجها اطاعت بالها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ آپ نے فرمایا جس عورت نے 5 نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، خاوند کی اطاعت کی، بدکاری نہ کی، عزت میں خیانت نہ کی، تو وہ جب بھی آئے گی جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اللہ فرمائے گا جدھر سے چاہے چلی جا، تیرے لیے جنت ساری حلال ہے۔ جب یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہوتی ہے تو میں نبی فرماتے ہیں کاش میری ماں ہوتی، ہمیشہ کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے دروازہ کھلتا، میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اور کہتا جی اماں جی حکم، میں بعد میں پڑھوں گا۔ میرے بھائیو یہ ماں ہے۔ آپ جنت میں گئے؟
تو قرآن کی تلاوت سنی. آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو کہا گیا یا رسول اللہ یہ نعمان بن حارثہ ہے. نعمان وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، ابھی تو مرا بھی نہیں کہ اس کی قرآن کی تلاوت جنت میں گونجے. تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے کہا کہ حارثہ جب بھی تلاوت کرے ساری جنت کو سناؤ. میرے بھائیو یہ ماں ہے. کذالکم البر کذالکم البر. میں نبی نے فرمایا یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے. آپ نے کہا عمر تیرے زمانے میں تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کا خاندان ہوگا قرنی، اس کا رنگ ہوگا کالا، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اور اس کے کمر پر ہوگا سفید نشان. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا عمر تو عمر دعا کروانا. میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا. اتنی بڑی شخصیت سے کہا جا رہا ہے دعا کروانا. آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک طرف ابو بکر بیٹھے تھے، ایک طرف عمر. آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور فرمایا دیکھو دیکھو مجھے قیامت میں ایسے اٹھوں گا کہ دائیں طرف ابو بکر ہوگا بائیں طرف عمر ہوگا. تو آپ نے فرمایا اس سے عمر سے عمر اویس سے دعا کروانا. کہ رسول اللہ اویس سے کیوں کروانا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں جانے دیتا. آج تو ہماری مائیں ذلیل ہو رہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ماں کیا ہوتی ہے. ہم تو صرف روپے اور پیسے کو جانتے ہیں صرف. تو حضرت عمر کا زمانہ آ گیا. ہر سال وہ حج کرتے تھے، ہر سال اعلان کرواتے کہ کوئی اویس بن عامر کوئی نہیں ہوتا تھا. ایک سال گزرا تو آپ نے حج میں سارے حاجی کو اکٹھے کر لیے. جبل ابی قبیس کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ سارے یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ. تو یمن والے کھڑے رہے باقی سب بیٹھ گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ عامر کھڑے رہو باقی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ عامر بیٹھ جاؤ اور قرنی کھڑے رہو. تو ایک شخص کھڑا رہا قرنی، باقی سب بیٹھ گئے. تو حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھائی تو قرنی ہے؟ کہاں جی. اویس کو جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا، میرے بھائی کا سگا بیٹا. اس کو کیوں پوچھ رہے ہیں، وہ تو پاگل سا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا پاگل وہ نہیں تو ہے. یہ بتا وہ حج میں آیا ہے؟ کہاں جی آیا ہے. کہ کدھر ہے؟ کہ وہ اس وقت اونٹ چرا رہا ہوگا میدان عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا، دوڑ لگائے. گئے تو دیکھا اویس قرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ آ گئے تو نماز مختصر کر دی. حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھائی کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں. نام تیرا کیا ہے؟ کہا جی عبداللہ. اللہ کا بندہ. ارے بھائی میں وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو. کہ میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے؟
اس کو نہیں خبر یہ عمر ہے، کیونکہ تابعین میں سے پہلی بار حج پہ آئے، تو حضرت علی بول اٹھے کہ یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن نبی طالب ہوں۔ تو وہ ایسے کانپ گئے کہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کمر پہ سے کپڑا ہٹا، تو جب ہٹایا تو سفید داغ تھا، تو آپ نے فرمایا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگا، میں آپ کے لیے، میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں، میں کیسے دعا کروں؟ کرنی پڑے گی۔ ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ جب اویس آئے اس سے دعا کروانا، کہ اس نے ماں کی خدمت ایسی کی ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ لبیک کہتا ہے، اللہ لبیک کہتا ہے۔ صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں، محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں، وصل کی راحت کے سوا۔ اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت بھولا چکی ہے، امت بھولا چکی ہے۔ انسانی حقوق تو پائمال ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے دعا کروائی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، تو میرے بھائیو یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔